کہ پاکستان میں اگر کامیڈی شروع ہوئی تو وہ نظام الدین اور قائم الدین کے پروگرام سے شروع ہوئی. میں 1 جنوری 76 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اسٹیٹ بینک میں. اس سے پہلے بالکل کالج لائف زندگی گزاری, اسکول لائف زندگی گزاری, شو بیس میں آنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو میں فنکار تھا, ایک فنکار کے گھر میں پیدا ہوا, اس لیے میرا خیال چل پڑا اور پھر چل رہا ہے سلسلہ. میری بات چیت انہوں نے سنی, بڑا سلام لے کے اس کے بعد انہوں نے ایک اسکرپٹ میرے آگے پھینک دیا. میں کہا یہ کہتا تھا جی نہیں میں نہیں کرنا. وہ بالکل میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, کبھی سوچا نہیں تھا کس طرف آنا ہے. انہوں نے کہا نہیں تیری آواز بڑی اچھی, میں ٹیلی فون پہ پچھاڑ لی تھی. تو اچھا کتنے پیسے کتنی تنخواہ ہوئی ہے؟ میں کہا جی 503 روپے تنخواہ لگی میری. تو اس وقت 503 روپے واقعی بہت تھے جی, بہت کمال سیلری تھی. تو انہوں نے کہا اگر نال کو 150-200 روپے اور ڈال جایا کریں تو پھر. تو جو انہوں نے مجھے پیسوں کی لالچ دی نا, تو میں نے کہا یہ تو بینکر نے پھر سوچا کہ بھئی یہ کوئی بری رقم نہیں ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کی جس نوجوان بزرگ سے ملاقات کروا رہے ہیں وہ ایک جانا پہچانا چہرہ ہے اور فن اور فنکار کی جو روایت ہے اس کے پالن ہار ہیں. میں نے جوان بزرگ اس لیے انجم حبیبی صاحب کو کہا کہ میں ان کو کبھی بھی بڑی عمر کا نہیں دیکھتا, حالانکہ یہ آج کل ڈراموں میں بزرگوں کے کردار ادا کر رہے ہیں. اور غالباً یہ غلط فہمی جو ہے وہ ہماری سرکار کو بھی ہے کہ یہ ابھی لڑکے وڑکے ہیں تو ان کو ابھی پرائڈ آف پرفارمنس دینے کی ضرورت نہیں. کیسے ہیں آپ حبیبی صاحب؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ اکمل گمن صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور آج مجھے بھی موقع ملا کہ آپ کے چینل کے تھرو اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کر سکوں. اصل میں حبیبی صاحب سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے آپ کو نوجوان بزرگ کہا نا کہ اپنے کام کے اعتبار سے تو آپ بزرگ ہیں, لیکن اپنی انرجی کے اعتبار سے اور اپنے کام کرنے کے اعتبار سے آپ آج بھی جوان ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ سمجھتے ہیں تو اچھا ہی, ٹھیک صحیح سمجھتے ہیں. جی جی. تو اچھا یہ ذرا بتائیں کہ ماشاءاللہ کتنی بہاریں زندگی کی دیکھ چکے ہیں؟ میرا خیال آنے والے نومبر میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 70 پورا ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب میں نے نوجوان بزرگ بالکل ٹھیک کہا ہے. 70 سے ذرا پہلے آپ نے پکڑ لیا. تو اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ بیبی صاحب آپ یعنی پیدا کہاں ہوئے؟ ظاہر ہے جی جتھے نانکے, میرا مطلب جہاں پر نانکے ہوتے ہیں جی جی جی, تو وہاں پر ہی پیدائش ہوتی ہے نارملی. میرے جو نانا تھے وہ جڑا والے میں تھے. اچھا. تو سب لوگ مائگریٹ کر کے انگلینڈ اپنا انڈیا سے, اور پھر وہ جڑا والے میں تھے, والد صاحب لاہور میں تھے. تو میری پیدائش جڑا والے ضلع فیصل آباد. بالکل, لیکن بیسیکلی آپ لاہوری ہیں. ہاں ظاہر ہے جامپل ساری لاہور کی تھی. بالکل صحیح. اور میں نے چونکہ لمبا تعارف اس لیے نہیں کروایا کہ تاکہ آپ سے گفتگو کریں اور پھر اس میں سے باتیں نکلیں. آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت نامی ایک پروگرامر تھے اور سینئر پروڈیوسر تھے, اور اگر نظام الدین پنجاب کا ایک ایسا کردار ہے ریڈیو کے حوالے سے اور پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے کہ ان کے بغیر شاید پنجابی زبان اور پنجاب کی بات مکمل نہیں ہوتی. جی بے شک. اور جب بھی نظام الدین کے پروگرام کی بات ہوتی ہے, وہ جمہوری آواز یا سونی دھرتی اس کا نام ہو, ریڈیو لاہور کی پروڈکشن, اس میں نظام الدین اور قائم الدین کا نام اکٹھا آتا ہے. جی بے شک. جب بھی نظام الدین کہتے ہیں اچھا وہ قائم الدین والا پروگرام, نظام الدین قائم الدین. ہاں جی ہاں جی. تو قائم الدین کا جو کردار تھا وہ آپ کے والد محترم جی بالکل رشید حبیبی صاحب, سید رشید حبیبی. جی جی جی. اور دیکھیں ان کی جو یعنی ان کی اپنے کرداروں سے محبت ایسی تھی کہ کرداروں کے نام زندہ رہے اور ان کے اپنے نام معدوم ہو گئے ان کرداروں میں. کم ہو گئے. جی بالکل ایسے ہی. جی جی. لیکن ان کی دین اور ان کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہے کہ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. بے شک یاد ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے. ہاں ظاہر ہے جب ہم ابھی فیلڈ میں بھی نہیں آئے تھے, شوبز کی دنیا میں بھی بچے تھے, چھوٹے تھے, جب سے یہ دیکھتے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے فنکار یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کامیڈی شروع ہوئی تو وہ نظام الدین اور قائم الدین کے پروگرام سے شروع ہوئی, کیونکہ نظام الدین صاحب بہت اچھا اور شفتہ قسم کا مذاق کرتے تھے, اور میرے والد صاحب تو ان کا ساتھ دیتے تھے. میرے والد صاحب تقریباً اس پروگرام کے ریڈیو پاکستان لاہور سے جو سونی دھرتی ہوتا تھا اس کے وہ پروڈیوسر تھے. تو نظام الدین صاحب کے ساتھ ایک اور کریکٹر ہوتا تھا چودھری صاحب کا, عبداللطیف مسافر صاحب. عبداللطیف مسافر صاحب اللہ بخشے, وہ کرتے تھے.
تو جب عبداللطیف مسافر صاحب چھٹی پہ ہوتے تھے یا نظام الدین صاحب چھٹی پہ ہوتے تھے تو میرے والد صاحب ایز اے قائم دین ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور چاہنے والوں کو اور سننے والوں کو معلوم ہے چودھری قائم دین اور چودھری نظام الدین کا ایک پروگرام تھا جس میں لوگ دیہاتوں میں چار پہیاں ڈال کے پانی کا تڑکاؤ چھکاؤ کر کے پکے چکے لگا کے اور اپنے ٹائم پہ وہ دیہاتی بھائیوں کا پروگرام سنا کرتے تھے. بالکل صحیح. اچھا ایک حبیبی صاحب کا گایا ہوا گیت بھی بہت معروف ہے. جی بالکل. وہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ بہت مشہور ہو گیا. پرویز مہدی صاحب نے گایا تھا میریاں گلاں یاد کریں گی رو رو کے فریاد کریں گی جندڑی نو برباد کریں گی پھر میں تینوں یاد آواں گا. تو یہ تو پرویز مہدی صاحب نے گایا تھا. ایک اس سے پہلے ایک سلیم رضا صاحب نے بھی گایا. پھر یہاں پنڈی میں ایک نذیر بیگم ہوا کرتے تھے ریڈیو پاکستان آل پنڈی سے, انہوں نے بے بہا ان کے والد صاحب کے نغمے گائے ہوئے ہیں جو کہ کچھ زراعتی بھائیوں کے لیے ہیں اور کچھ ویسے بھی پرائیویٹ. اچھا یہ نذیر بیگم بھی دو ہیں چونکہ لاہور میں بھی ایک نذیر بیگم ہوا کرتی تھیں اور پنڈی میں بھی. جی میں پنڈی کا اسی لیے ذکر کیا کہ پنڈی میں اس وقت تھے جب انہوں نے یہاں پر بہت سارے نغمے. اچھا حبیبی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میرا اور آپ کا پہلا تعارف جو تھا وہ ٹیلی فون پہ ہی ہوا کہ میں وہ اس پہ رشید حبیبی صاحب پہ ایک پروگرام کر رہا تھا تو اجاز ہمارے لائبریرین ہوا کرتے تھے اللہ جنرل نصیب کرے. تو وہ پھر ان کا آپ کا نمبر میں نے لیا اور آپ سے بات کی ان پہ پروگرام کیا. تو وہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس پروگرام کا کئی سال پروڈیوسر رہا ہوں لاہور میں. جی بالکل اکمل صاحب میرا خیال ہے کہ اتنی رسپیکٹ اور عزت جو آپ کے لیے میرے لیے وہ میں اور کسی کو نہیں سمجھتا. اکثر لوگ آتے ہیں انٹرویوز کے لیے میں کہتا ہوں نہیں ٹائم نہیں ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل. تو آپ کو تو بلکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے کہا تھا پھر آپ آ نہیں سکے جبکہ مجھے انتظار تھا کہ آپ آئیں گے اور رونق بخشیں گے. اچھا حبیبی صاحب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے ایون میں ایک آرٹیکل پچھلے دنوں میں شعیب ہاشمی صاحب کی وفات پہ لکھ رہا تھا تو سہیل احمد جو عزیزی ایکٹر ہیں ہمارے بہت بڑے تو وہ کہنے لگے کہ شعیب ہاشمی کے ہم شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ ہمارے دادا استاد تھے. تو وہ یہ تھا کہ فیض کے بڑے نام کے ساتھ وہ دب کے رہ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیض صاحب چھوٹے تھے لیکن آپ یہ کہ آپ کے والد صاحب کا بھی بڑا نام تھا لیکن آپ نے اپنا بھی نام بنایا. بے شک بے شک. میں اگر آپ شعیب ہاشمی صاحب کا ذکر کریں اللہ انہیں غریق رحمت کرے تو اس طرف سے بھی میرا بنتا ہے کہ شعیب ہاشمی صاحب کا فاروق قیصر صاحب فاروق قیصر کے بعد ہم جیسی یہ تصویر لگی جی تو وہ بھی چین بھی ادھر بھی آتی ہے بالکل اور میرے والد صاحب کی طرف سے بھی جاتا ہے بالکل صحیح. اور گزر رہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بھی میرا اتفاق ہوا میرا فاروق قیصر صاحب سے ملاقات کا اور میری بدقسمتی ہے کہ میں خواہش کے باوجود اور یہ ایک جو بڑے فنکاروں کے بارے میں یا یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں جانا تو میرا بھی یہ تاثر تھا کہ یہ تو ابھی بھلے چنگے ہیں تو کر لیں گے اور بلکہ انہوں نے میرے ساتھ پنجابی میں گفتگو کی. وہ ایک لیکچر دینے آئے ہوئے تھے اکیڈمی میں اور وہ مزے کی بات یہ ہے وہ کوڑلی لوہارا سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. جی بالکل سیالکوٹ تھے. جی اور سلیمہ ہاشمی صاحب کے شاگرد تھے. تو چونکہ شعیب صاحب پروگرام کرتے تھے تو انہوں نے کہا اور سلیمہ خود بھی پروگرام کرتی تھیں تو آپ کے اگر کریئر کی طرف دیکھا جائے تو آپ ویسے آپ یعنی اپنے یعنی روٹی روزی کے لیے کیا کرتے تھے کام پہلے کریئر آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میرا اسٹیٹ بینک پہ تھا سر. اچھا میں 1 جنوری 76 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اسٹیٹ بینک میں. اس سے پہلے بالکل کالج لائف زندگی گزاری اسکول لائف زندگی گزاری شو بیس میں آنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بالکل ایک ہوتا نا ذہن بنتا آدمی کہ میں جاؤں گا میں یہ کام کروں میں فلموں میں کام کروں کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا. یہ ایک ایسا اتفاق تھا اور اس اتفاق سے میں اس فیلڈ میں آ گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں فنکار تھا ایک فنکار کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے میں میرا خیال چل پڑا اور پھر چل رہا ہے سلسلہ. اچھا تھوڑا سا ذرا ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کہ آپ لاہور میں تو پیدا ہوئے تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور پھر پنڈی میں آنا کیسے ہوا؟ میں لاہور میں رہا پہلے وطن اسلامیہ ہائی اسکول میں سے میٹرک کیا وہاں پر. پھر میں نے چلا گیا تھا وہاں سے اسلامیہ کالج کامرس میں وہاں پر میں نے آئی کام کیا اور اس دوران ہی اسٹیٹ بینک اسلام آباد میں جابس کھل گئی تھیں. میرے چچا یہاں ہوتے تھے تو انہوں نے کہا یار پڑھائی ہوتی رہے گی جاب ایسے موقع دے گی تو آیا. تو میرے والدین نے بھی یہ سوچا کہ جانا چاہیے جاب کرنی چاہیے پہلے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہوتی رہے گی. تو میں پھر وہ 76 میں اسٹیٹ بینک میں آ گیا تھا. 22 سال سروس کی. 22 سال کے بعد 97 کے دسمبر میں
गोल्डन हैंडशेक आया तो मैंने वो बैंक की जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ये काम जो है ये डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा, आपने यहाँ फ़ारूक कैसर साहब के साथ तो फूल और कलियाँ में भी बहुत काम किया, और फिर गेस्ट हाउस आपका बड़ा मारूफ, तो इनके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि फ़ारूक कैसर साहब के साथ किस तरह निस्बत शुरू हुई? सबसे पहले तो अकबर साहब, मैं यहाँ पर जब पिंडी आया हूँ 76 में, जी जी, तो हमारे एक जानने वाले थे सैयद अपने याकूब लाली साहब, उनके घर में बचपन में हमारा आना जाना था। वालिद साहब के वो कुलीग थे, प्रोड्यूसर थे रेडियो के। तो वो जब हम उनके घर जाया करते थे तो उनके मिसेज जो हमारी चची होती थी, वो हमारे स्वेटरों को फोल्ड करके यहाँ पर मूँगफलियाँ, रेवड़ियाँ, चलगोज़े वगैरह डाल दिया करते थे, हम खाया करते थे। वो एक ऐसी याद थी जिसको थोड़ा सा भुलाया नहीं जा सकता। तो जब मैं पिंडी आया तो मैंने कहा यार मैं वहाँ उस घर जाऊँ जहाँ पे हम बचपन में जाया करते थे, तो मैं देखूँ वो कैसा है। तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन मिला के मनो, पंजाबी में कहा फ़ौरन मिला के मनो। अगले दिन मैं चला गया, रेडियो पाकिस्तान का त्राड़खल चैनल था ये। अच्छा, ये पिंडी की गाल है? पिंडी 3। अच्छा, पिंडी 3 उसको कहते थे। तो वहाँ चला गया, उनसे मुलाकात हुई, वहाँ इत्तफाक से कास्ट बैठी थी, जो उन्होंने लाइव ड्रामा होता था उन दिनों, तो उन्होंने अगले दिन वो ड्रामा ऑन एयर जाना था और वो बैठ के रिहर्सल कर रहे थे। मेरी बातचीत उन्होंने सुनी, बड़ा सलाम लेके, उसके बाद उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे आगे फेंक दिया। मैं कहा ये कहता था जी नहीं मैं नहीं करना। वो बिल्कुल मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, कभी सोचा नहीं था किस तरफ आना है। उन्होंने कहा नहीं तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी, मैं टेलीफोन से पछाण ली थी, तो तू जरा तो तू एक कर। मैं कहना सर मैं मेरा बैंक जॉब हुई है बड़ी बेहतरीन। अच्छा कितने पैसे कितनी दी तनख्वाह हुई है? मैं कहा जी 503 रुपये तनख्वाह लगी मेरी। तो उस वक्त 503 रुपये वाकई बहुत थे जी, बहुत कमाल सैलरी थी। तो उन्होंने कहा अगर नाल को 150-200 रुपये और रल जाया करें तो फिर। तो जो उन्होंने मुझे पैसों की लालच दी ना, तो मैंने कहा ये तो बैंकर ने फिर सोचा कि भाई ये कोई बुरी रकम नहीं है। तो मैं कोई थोड़ा सा झिड़क गया। मैं कहा ज़ाहिर मेरे वालिद साहब रेडियो में काम करते हैं तो उनका नाम भी रोशन आगे जाना चाहिए। नाम तो मेरा अंजम हसनैन है, तो अगर हबीबी साथ लग के नाम चलेगा तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है। तो मैंने वहाँ से उनकी वो जो थे उन्होंने मुझे कहा, वो स्क्रिप्ट मैंने लेके और मैंने पढ़ा, और इत्तेफाक से जितनी भी कास्ट बैठी हुई थी उन्होंने सब ने क्लैप की बकायदा। कहते यार आप तो बने बनाए एक्टर हैं। उसकी तो वजह यह है कि जब हम कॉलेज ज़माने में हुआ करता था ना, मैं आपको बात बताऊँ, तो एक जो ग्रुप होता था ना हमारे लड़कों में, उनके साथ बैठ के गाने गाने, फिर वो फिल्मों के डायलॉग बोलने, ये मुझे आता था करना, डायलॉग वगैरह बोलना लोगों के। मोहम्मद अली साहब के उधर लाहौर में कॉलेज के दौर की बात। बिल्कुल सही। तो वो इत्तेफाक से वो काम आ गया जो उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया, वो मैंने पढ़ दिया, उनको डायलॉग बोल दिया उनको। वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर साहब रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी था, वहाँ पर बरकतुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह बख्श मेरे जो उस्तादों में से हैं, उन्होंने मुझे सही फिर बोलने का तरीका बताया कि रेडियो पर किस तरह बोला जाता है, किस जुमले पर पॉज दिया जाता है, किसको स्ट्रेस दे के बोलते हैं, किसको कहाँ छोड़ना है, किसको कहाँ पकड़ना है। ये सारी चीज़ें उनसे फिर मैंने सीखी। उसके बाद फिर मैं टेलीविज़न यहाँ पर आ गया, एक ड्रामा शुरू हुआ था तमसील के नाम से, सीरियल शुरू हुए थे, क्या कहते हैं, सीरीज़ तमसील के नाम से। तो फिर रेडियो की हमारी एक सीरीज से मतलब ये होता है कि हर एपिसोड में अलग कहानी, अलग ड्रामा। बिल्कुल सही। तो हमारी एक आर्टिस्ट थी, अल्लाह उनको भी गरीक़त रहमत करे, हमारी आंटी थी निगत हसन साहिबा, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी वो भी। उनसे किसी ने कहा कि हमें 2 लड़के चाहिए इस ड्रामे के लिए। तो उन्होंने कहा रेडियो में बहुत ज़बरदस्त 2 लड़के हैं, हम आपको मिलवा देते हैं। तो नसीम कुरैशी और मैं, हम दोनों को वो बुलाया गया। फिर हमने यहाँ पर कच्चे पक्के रंग, मनशा याद का लिखा हुआ ड्रामा था वो, और उसमें मैंने रोल किया। रूही बानो मेरे साथ थी पहले ही ड्रामे में, सजाद किशोर साहब थे। तो वो फिर ड्रामा भी इतना अच्छा हो गया कि पहले जब मैं पहली एंट्री करके आया हूँ तो सामने सजाद किशोर साहब खड़े थे, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते यार तू तो ज़बरदस्त कीता है, तो आने वाले वक्त बड़ा अच्छा अदाकार होएगा। वो और भी थोड़ा सा बूस्ट मिला। तो फिर वहाँ से ड्रामे शुरू हो गए पाकिस्तान टेलीविजन। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये है ड्रामा जो 88 से। अच्छा, ड्रामा 77 से मैंने रेडियो शुरू किया, फिर 88 में 11 साल बाद तकरीबन मैंने ये टीवी शो। लेकिन दोनों जगहों पे आपने कोशिश नहीं की इत्तेफाक से? यानी इत्तेफाक होता रहा, वो टैलेंट के जोर पे आना होगा। इसी तरह फिर जब मैं टीवी में काम कर रहा था तो फारूक साहब का कलिया शुरू हो गया एक ही सेक्टर पे। तो उन्होंने कहा यार वो लड़का अच्छा काम कर रहा है, उससे पूछो अगर वो हमारे साथ काम करना चाहे तो।
माफी चाहता हूँ लड़का कह दिया, था सबका लड़का ही था। तो उन्होंने कहा उसको अंजुम हबीबी को बुलाओ, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। वालों फिर उनको उन्होंने पूछा मुझसे, मैं कहा यस क्यों नहीं जी करूँगा। तो हालांकि बैंक की जॉब थी लेकिन फिर भी वो करना शुरू कर दिया। तकरीबन 22 साल ही मैंने फारूक कैसर साहब के साथ काम किया है। बिल्कुल, हाँ, बहुत उसमें आप मुख्तलिफ किरदार होते थे आपके, और दूसरे भी जो उसमें, और रेडियो पे भी आप ये करते रहे हैं। जी रेडियो भी मेरा साथ रेडियो चल रहा है साथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फारूक कैसर साहब के साथ भी रेडियो, मासी मुसीबतें गालबन। जी वो रेडियो के 1-2 प्रोग्राम हुए थे, सीरियल बनाए थे कुछ लोगों ने, तो उसमें हमारे करेक्टर और फारूक कैसर साहब थे साथ जी बिल्कुल। और फिर गेस्ट हाउस में भी आपने? जी गेस्ट हाउस जब शुरू हुआ फिर गेस्ट हाउस भी उन्होंने सब, और उसने भी बड़ी पहचान दी आपको। उसमें भी मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गेस्ट हाउस से ज़रा पहले एक सीरियल ख़त्म हुआ था संगचूर के नाम से, वो इकबाल अंसारी साहब ने किया था, उसमें मेरा वेटर का रोल था। अच्छा। तो जब उन्होंने कास्ट को सबको बुलाया ना अगले दिन उन्होंने गेस्ट हाउस वालों ने, तो स्क्रिप्ट के ऊपर मेरे नाम के आगे वो लिखा हुआ था वेटर का रोल, जो कि बाद में हमें दोस्त ने किया। उनका नाम था तारिक मलिक, हाँ, जिन्होंने बाद में कोई टिप कर दी, मैं टिप मान दिया तो वो टिप लेता है, तो वो करैक्टर उन्होंने मुझे ऑफर किया। बिल्कुल। और मैंने वहाँ पर उनसे माजत कर ली, मैं कहा जी मैंने अभी तो वेटर का रोल किया है, फिर छाप लग जाएगी मेरे ऊपर वेटर का रोल है तो कराई जाओ। बिल्कुल तो फिर वो मैंने छोड़ा था। तो फिर फारूक कैसर साहब का फिर गेस्ट हाउस और दूसरे जितने भी ड्रामे सीरियल शुरू होते रहते उसमें मैंने बहुत काम किया है इस्लामाबाद सेंटर से।